माइक बंद करो। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مؤسس طلبہ و طالبات، سورہ مطففین پر ہم تھے، یہاں پریکٹس کر رہے تھے، اور لاسٹ ٹائم جو ہم نے لہجہ پریکٹس کیا تھا شیخ محمود خلیل الحصری رحمہ اللہ کا تھا. میں نے چونکہ کلاس میں ہی آن لائن سرچ کر کے ان کی آواز میں نے آپ کو سنائی بھی اور ہم نے پریکٹس بھی کی، لیکن وہ جو ویڈیو ہم نے ریکارڈ کی تھی اس کے ساتھ پرابلم یہ آئی کہ جیسے میں نے اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا تو اس پہ جو ہے وہ یوٹیوب کی طرف سے یہ آبجیکشن آ گیا کہ یہاں جو وائس ہے یہ کاپی ہے، لہذا اس کو آپ یا تو ریموو کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کے اور کوئی لیگل ہوتے ہیں قوانین، ان کو جا کے فالو کرنا پڑتا ہے، ورنہ پھر جو ہے وہ بعض اوقات چینل کے لیے پرابلم بنا دیتے ہیں، مسئلہ بنا دیتے ہیں. تو میں نے اس لیے جو ہے پھر اس ویڈیو کو ہٹا دیا. کاپی رائٹ کلیم کہتے ہیں اس کو یوٹیوب کی زبان میں. کاپی رائٹ کلیم آ گیا تو اس وجہ سے پھر ویڈیو میں نے دوبارہ وہاں سے ہٹا دی تھی. تو چلیے مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ تلاوت سماعت کی ہوگی، سنی ہوگی شیخ محمود خلیل حصری کی. تو میں سن بھی لیتا ہوں آپ سے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم پڑھتے بھی ہیں. جی سب سے پہلے محسن سلیمان آپ پڑھیں گے شیخ محمود خلیل الحصری، اگر آپ نے ان کی آواز میں تلاوت سماعت کی ہے تو. ڈاکٹر صاحب میں نے نہیں کی. السلام علیکم. میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی، میں نے نہیں کی. طبیعت ذرا بخار چڑھا ہوا تھا. چلیں، شفاک اللہ وعافاک. ابو طلحہ صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم مجھے آپ السلام. آخر میں رکھ لیں، میں سن لوں گا اتنی دیر اور بھی طلبا کی، پھر میں کوشش کر لوں گا. اچھا اچھا، آپ نے نا شیخ محمود خلیل حصری ان کو سرچ کرنا یوٹیوب پہ، اور پھر صحیح. ان کی آواز میں آپ نے تلاوت سننی ہے، ٹھیک ہے؟ بار بار سنیں گے تو آپ کو جو ہے پھر پڑھنا آئے گا. صحیح ہے. ابھی ایک دو طلبہ کا سن کے پڑھنا نہیں آئے گا، تو آپ نے صحیح. جو ہے میں وہ کم ایکچولی از کم. جی ہاں تو میں 3 ہفتے سے غیر حاضر تھا نا دراصل. ہاں ہاں مجھے پتہ ہے آپ بزی تھے، مصروف تھے. تو آپ جو ہے وہ اب لازمی سماعت کیجیے گا انشاءاللہ، پھر نیکسٹ کل آپ نے سنانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا جی صالحہ نور جی آپ پڑھیں. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين
وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. احسنتی، بارک اللہ فیکی. گڈ، شاباش، بہت اچھا. اچھا، بچی نے ماشاء اللہ بار بار سنا ہے تلاوت کو اور بارہا سماعت کیا، تو ماشاء اللہ انہوں نے تقریباً 80% شعر کے لہجے جو وہ کاپی کر لی ہے. بیٹا اگر آپ مزید محنت کریں گے تو انشاءاللہ اور بھی آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر اس کو پڑھتا ہوں، اس کے بعد بسم نام سے سنوں گا. بسم نام، ریڈی ہیں آپ؟ بسم نام. جی جی. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. چلیے بسم نام پڑھیں، شاباش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوبارہ بسم اللہ پڑھیں. ويل لل جی بیٹا بسم اللہ دوبارہ پڑھیں. بسم ال... بسم الله الرحمن الرحيم. یہ ویسے لہجہ تو نہیں ہے شیخ محمود خلیل حسری کا، لیکن آپ پڑھیں. پڑھیں، شاباش. پڑھیں، شاباش، بسم نام پڑھیں. آپ جی کی آواز آواز نہیں آ آ رہی رہی. ہے؟ اب آ رہی ہے آواز، پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون
ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين शाबाश, गुड. कुछ कुछ ना आपका लग रहा था लहजा दरमियान में ना चंद आयात में. आप ज़रा और समात करोगे ना तो इंशाल्लाह और आपका बेहतर हो जाएगा लहजा इंशाल्लाह. शेख खलील हुसरी में. अच्छा, वैसे करते हैं, एक एक आयत मैं आपसे सुनता हूँ, ठीक है? उसमें आपने तलफ़ुज़ पे गौर करना है, अदा और तलफ़ुज़ पे, लहजे पे नहीं. ठीक है, चलिए मोहसिन सुलेमान शुरू करें. जी गाइड सब करें करें. पढ़ें. वैलुल लिलमुतफ्फिफीन जी. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون अबू तलहा पढ़ें आगे. وإذا وإذا كالوهم أو وزنوهم देखिए मीम के ऊपर يخسرون गुन्ना नहीं है. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. मीम को साकिन وإذا पढ़ना बस. हम्म. طيب وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أو وزنوهم يخسرون. أو وزنوهم يخسرون ألا يظن देखिए أولئك यहाँ नून पे गुन्ना करें, अला को बहुत लंबा नहीं करें. अला यज़ुन्नु, नून मुशद्दद है, इस पे गुन्ना होगा. अला यज़ुन्नु. ألا يظن यज़ुन्नु, या अला ألا यज़ुन्नु. يظن ألا يظن जी. ये ठीक है ठीक है. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون أنهم مبعوثون. أنهم مبعوثون أنهم مبعوثون. मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो भी गुन्ना होता है. أنهم مبعوثون ليوم अब्दुल मजीद عظيم गौरसी पढ़िए आगे. जी अब्दुल मजीद गौरसी आप पढ़िए आगे. ला तस्मऊनी. मैमूना हामिद आप पढ़िए आगे. يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين जी. ठीक है शाबाश. وما जी. अब्दुल मजीद गौरसी, अब आ रही है आवाज़ आपको? जी सर, आ रही है जी आवाज। पढ़िए. कौन सी आयत पढ़नी है सर?
جی سر کون سی آیت پڑھنی ہے؟ یہ کلا یہاں سے پڑھیں. ایک منٹ سر میں تھوڑا کلا. نکال رہا ہوں، میں تھوڑا مصروف. جی جی. سبحان- آیت نمبر 7 سر. جی 7 سے. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك وما وما نہیں، یہ مجهول ہو جائے گا. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ دوبارہ. للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ دیکھیں نا، للمكذبين. دیکھیں ذال کون آپ لام سے بھی لانا ہے، اور لام کے اوپر تشدید ہے. ٹھیک ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں. يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ہاں، جو ہوم ورک ملتا ہے نا اس کو پلیز پورا کیا کریں. ٹھیک ہے، پھر جی فائدہ ہوگا. دیکھیں ہمارا سیمسٹر تو پورا ہونے والا ہے، گویا کہ آپ نے ایک کلاس جی مکمل آپ کی ہونے والی ہے. یہ ٹھیک، کلاس مکمل ہونے والی ہے، ایک سال پورا ہونے والا ہے. سیمسٹر کہہ رہے ہیں، سال کہہ رہے ہیں، جو بھی. لیکن اب بھی اگر ہماری تلاوت صحیح نہیں ہوگی، تجویز اچھی نہیں ہوگی، تو وہ اچھا نہیں ہے یہ. جی سر. تو جو ہوم ورک ملے پلیز اس کو آپ پورا کیا کریں. مبین عبد الغفور، آپ پڑھیے السلام یہاں سے. علیکم. وعلیکم السلام. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير تین باری کریں. قال أساطير الأولين. قال أساطير الأولين كلا بل ران على سکتا اس طرح کریں. قلوب كلا بل ران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا
بیٹا عین ہے عین. يوم كلا كلا إنهم عن ربهم كلا إنهم عن ربهم يوم عين عن رب ٹھیک ہے جی. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به غنہ کریں. تكذبون كنتم به كنتم به چلیں تكذبون ایک منٹ ذرا رکیں. آج میں آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوم ورک بھی دیتا ہوں. ایک اصول ہے قاعدہ ہے وہ آپ نے یاد کر کے آنا سب نے. شارٹ کٹ ہے, تفصیلی قاعدہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے لیکن ایک شارٹ کٹ ہے. جی وائٹ بورڈ شو ہو رہا ہوگا سب کو. ایک منٹ, یہاں کچھ آپشنز ہیں. اس کا لکھنے والا مجھے نہیں مل رہا, کہاں چلا گیا. ایک میں اس کو دوبارہ کرتا ہوں. کنٹرول بی کنٹرول بی. یہ زوم میں کچھ تبدیلی آئی ہے. اگر کسی کے علم میں ہو کہ ہم یہاں سے اریز اور پینسل کہاں سے شو کر سکتے ہیں تو مجھے بتا دے. یہ آپ لوگوں کے پاس شو ہو رہا ہے, میرے پاس کیوں نہیں آ رہا, عجیب. ایکسپورٹ, اوپن براؤزر, لیو فیڈ ہاں بیک. یہ ٹاپ کے اوپر جو ہے نا وہ جہاں آپ کی تصویر آ رہی ہے چھوٹا جہاں شیئر بھی لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے, اس کو آپ دبائیں گے تو مہدی کام کرے گا. میں بھی فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں اس سے. نہیں میرے پاس ڈفرینٹ آپشن آتی تھی, ابھی وہ میرے پاس شو نہیں ہو رہی جو آپ کہہ رہے ہیں نا. یہ کمنٹ پینل ایک تو یہ ہے, نہیں ایک یہ ہے, یہ آپ لوگوں کا ہے, سوری ایک یہ ہے لیزر پریزنٹیشن پرائیویٹ موڈ ٹائمر. لیزر کیا ہے, نو, نیکسٹ, نو,
اللہ اکبر. اچھا میں آپ کو بتانا جو چاہتا تھا وہ یہ تھا، میں یہاں سے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے کچھ رولز پڑھنے ہیں کہ ہم غنہ کب کر سکتے ہیں اور غنہ کب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی آج ہم نے دیکھنا ہے. ایک رول تو یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ ہر حالت میں غنہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہر حالت میں غنہ کب ہوتا ہے؟ جی بتائیے. جب نون مشدد اور میم مشدد. جی شاباش. جب نون اور میم کے اوپر شدہ آ جائے، جب وہ مشددہ ہوں، ان کے اوپر تشدید ہو، تو ہر حالت میں غنہ ہوتا ہے. ہر حالت میں غنہ ہوتا ہے. جیسے عم، ان، عم، ان. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور رولز ہیں. ٹھیک ہے، نون ساکن اور میم ساکن کے. نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں اور میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بند ہی کرتے ہیں، اس سے تو کچھ فرق نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو یہاں سے سمجھاتا ہوں. چلیے اب یہاں سے کوئی بھی شیئر کرتے، اسکرین شیئر کرتے ہیں اور وہیں سے سمجھاتے ہیں آپ کو. اچھا یہ میں اس کو زوم آؤٹ کر دیا ہے. یہاں سائڈ پہ لکھ کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہاں میرے پاس اینوٹیٹ آ رہا ہے. جی، نون ساکن. آج ہم کون سے قاعدے پڑھیں گے؟ نون ساکن کے. نون ساکن. ٹھیک ہے، نون ساکن نظر آ رہا ہے سب کو؟ نون ساکن کے بعد جی ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا حرف آ رہا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد ہم غنہ کریں گے. میں آپ کو نون ساکن کا ایک شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں. نون ساکن کے بعد جب بھی حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف ہو یا لام را میں سے کوئی ہو تو وہاں غنہ نہیں ہوگا. وہ الگ بات ہے، اظہار ہوگا، ادغام ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن غنہ نہیں ہوگا. یہ شارٹ کٹ ہے. تفصیل بتانے سے پہلے میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں. نون ساکن یا دو زبر دو زیر دو پیش، یعنی کہ تنوین کے بعد تنوین. تنوین میں بھی نون ساکن ہی ہوتا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را، الگ الگ ہوتے ہیں، لام را حروف حلقی میں سے کوئی نہ ہو تو غنہ ہوگا. یہ آسان قاعدہ میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد، چلے، نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو تو غنہ ہوگا. ہوں، لام آ جائے، را آ جائے اور حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. فی الوقت یہ شارٹ کٹ ہے یاد رکھنے کے لیے. چلیے ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، حروف حلقیہ کیا ہیں؟ جی، حروف حلقیہ کون سے ہیں؟ حلق سے ادا ہونے والے حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا. شاباش. چلیے اب میں آپ سے یہاں سوال کرتا ہوں قرآن سے. یہ آپ نے لکھ لیا؟
میں اس کی آنچ ختم کرنے لگا ہوں. چلے. جی ابو طلحہ یہاں غنہ ہوگا کہ نہیں؟ عبد المجید غور سی. جی یہاں گنا ہوگا. غنہ ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ وہ حروف ہلکیاں نہیں آگے. ہم ہم نے حروف ہلکیہ والا جو قاعدہ پڑھا ہے اس میں کیا ہے؟ میں نے حروف ہلکیاں آج ہی آپ سے سن رہا ہوں تو اسی سے میں جواب دے رہا ہوں. قاعدے اچھا کا اچھا. مجھے نہیں پتا. چلے چلیں. اب آپ غور سے سماعت کریں، باقی لوگ بھی جواب دیں گے. جی عبد المجید آپ بتائیں، ان دونوں جگہوں پہ غنہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا تو کیوں ہوگا، نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا؟ جی بتائیے. بسم اللہ نام آپ بتائیے. اچھا باقی لوگ آپ سماعت کریں. جی جی یہ جہاں میں نے سرکل کیا ہے یہاں غنہ ہوگا کہ نہیں؟ پوچھ رہے ہیں آپ، یا اولئک انہم؟ جی میں آپ سے سارے پوچھ رہی ہوں، آپ نے میرے سے اوپر والا پوچھا یا نیچے والا؟ دونوں دونوں ہی پوچھے. دونوں کا پوچھا ہے؟ جی میں بتاتی ہوں. جی ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ غنہ ہوگا کہ شدہ ہوگا. ہاں بس آپ نے شدہ دیکھ لی ہے، نون کے اوپر تشدید دیکھ لی ہے، تو پھر بعد والا حرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی کہ وہ حرف ہلکی ہے کیا نہیں ہے. جب آپ نے تشدید دیکھ لی جی ہے تو پھر وہ غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں جی چلیے اس کے بعد میں سوال کرتا ہوں جی صالحہ نور آپ سے. اچھا یہاں دیکھیں، اگر ہم ملا کے پڑھیں لفی سجین وما، تو یہاں غنہ ہوگا کہ نہیں؟ لفی سجین. آج تو بتائیں. آیت نمبر 7 اور 8 کو جب ملائیں گے تو جی ایک منٹ. نہیں ہوگا. نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ نون کے جب میم اور نون پہ شد آ جائے تو وہاں ہمیشہ غنہ ہوتے، تو یہاں پہ شد بھی نہیں ہے. تو ابھی جو میں نے قاعدہ لکھوایا تھا وہ ذرا اس کو پڑھ کے سنائیں مجھے، کیا قاعدہ تھا؟ ایک تو شدہ والا قاعدہ میں نے جی بتایا نا، ایک قاعدہ میں نے آپ کو اور لکھوایا ہے ابھی. نون ساکین اور میرے تنوین کے پاس بعد جی میم ساکن اور نون کے بعد اگر لام یا را آ جائے. دیکھیں نا آپ لوگوں نے لکھا نہیں ہے، میرے میں نے آپ کو لکھا قاعدہ نہیں. لکھوایا سب کو. سب لوگ قاعدہ لکھیں اور اس کو مثلاً اچھی یہاں طرح پہ یاد کر ہوگا کے آئیں. قاعدہ. کل میں آپ کو پریکٹس کرواؤں گا. ابھی لکھیں سب، میرے پاس کاپی نہیں ہے، میرے لکھا نہیں. موبائل پہ لکھ لیں. سر میں جی قاعدہ بناؤں؟ جی سنائیں. آپ نے بتایا نون ساکن اور تنوین اور کے بعد اگر لام را اور حروف ہلکیاں ہیں وہاں پہ گناہ نہیں ہوگا، باقی سب پہ ہوگا. ہاں شاباش. تو یہاں بتائیں غنہ ہوگا کہ نہیں، جو میں نے پوچھا ہے؟ ہوگا. ہوگا کیوں؟ جی
क्योंकि यहाँ पे वाव है और ये उन हरूफ में से नहीं है जो वाव आपने है, बताया। किसके बाद वाव है ये भी तो बताए ना। ये जो नून तनवीन वाला है जीम हाँ बताएं। यहाँ तनवीन के बाद, ठीक है, नून के नीचे दो जेर हाँ हैं, ये तनवीन है असल में, ठीक हाँ है। तो ये दो तनवीन। जेर तनवीन है। नून को यहाँ नहीं देख रहा, आप तनवीन को देखना है। तनवीन के बाद यहाँ पर क्या है, वाव है, ठीक है, यहाँ भी तनवीन के बाद वाव है। जी यहाँ पर भी ऐसे अज़ीमिन, अज़ीमिन, अज़ीमी यौमा, यहाँ भी गुन्ना होगा। एक और सवाल, मुबीन अब्दुल गफूर, जी अभी आपने बताया है। जी इसमें मैमूना हामिद, जी उस्ताद मुहतरम। लियौमिन, लियौमिन अज़ीम, यहाँ पर गुन्ना होगा कि नहीं? नहीं होगा इधर गुना, क्यों? क्योंकि यहाँ जो तनवीन है उसके बाद आइन आ रहा है हरूफ हल्की में से। शाबाश, गुड। तनवीन के बाद चूंकि हरफ हल्की आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। नहीं होगा। तो दोबारा आप सब लोग फिर कायदा लिख लें। नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन, तनवीन चाहे बा पे हो, नून पे हो, मीम पे हो, लाम पे हो, रा पे हो, किसी पर भी हो, तनवीन देखना है आपने। नून साकिन देखना है या फिर आपने तनवीन देखनी है। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्किया, हमज़ा आइन हा गैन खा या लाम रा, इनमें से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ गुन्ना नहीं होगा। अगर इनके अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो गुन्ना होगा। बाकी उसकी आगे क्या हालत बनती है, इकलाब बनता है, इजहार बनता है, इदगाम बनता है, वो सारी इंशाल्लाह वजाहतें हम पढ़ेंगे बाद में इंशाल्लाह। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ प्लीज़ उसको आप करके आया करें, ठीक है। चलिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।